أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ سے اس بات کی درخواست کی اور یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دعوت، جو وحی لے کر میں اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوں، تم اس کو قبول کر لیتے، اس لیے کہ اس میں تمہاری ابدی ہمیشہ کی کامیابی تھی. لیکن تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور انکار کی وجہ بھی صرف ضد ہے. اس کے بعد تم نے مجھے ستانے میں، تکلیف دینے میں، پریشان کرنے میں، اذیتیں دینے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا. کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ میری تم سے نسبی رشتہ داری ہے. تم بھی قریش ہو، میں بھی قریش ہوں، خاندان ایک ہے، نسب ایک ہے، سلسلہ ایک ہے. بہت ساری جگہوں میں انسان لحاظ رکھتا ہے کس چیز کا؟ خاندان کا. بات آپ کے سامنے آئی. مزاج میں مناسبت نہیں ہوتی، مسلک میں نہیں ہوتی، مشرب میں نہیں ہوتی، سوچ میں نہیں ہوتی، کام میں نہیں ہوتی، لیکن انسان کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں، چونکہ رشتہ داری ہے تو میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں. آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک قرابت داری تو ہے نا، ایک رشتہ تو ہے قریش کی نسبت سے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، مجھے ستاتے ہو، تکلیف دیتے ہو. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے جواب دیا کہ ایک بہتان، ایک الزام لگاتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں وحی لے کر آیا ہوں، مجھ پر فرشتہ آتا ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام ہے، میں آخری نبی ہوں، کہتے تھے یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. قرآن کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس اعتراض کا جواب دیا. ان آیات کا ترجمہ ہے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ دیا؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، یختم علی قلبک، تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، بند کر دیتے آپ کے دل کو. کیوں؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اس لیے کہ اللہ باطل کو مٹاتے ہیں. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو نافذ کرتے ہیں اپنے فیصلوں کے ساتھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک وہ ذات دلوں کے احوال سے واقف ہے کہ دل میں کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں عبادات بھی، دعائیں بھی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اس میں اپنے فضل سے اور اضافہ فرمائیں گے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے.
تو اب ان آیات کے اندر دوستو جو بنیادی بات ہے کہ ایک شبہ اور ایک اعتراض کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہا گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، جھوٹ ہے، آپ پر کوئی وحی نہیں آئی، آپ کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں، آپ کے پاس کوئی اللہ کا کلام نہیں۔ اب اس کا جو جواب ہے دوستو، اس پہ غور کریں اور بہت ساری باتیں صاف ہو جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹی باتیں بناتا ہے، تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ یختم علی قلب، اس کا دل اس پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ زیادہ دن چل نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے استاد صاحب تھے تفسیر کے، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، استاد صاحب آج کل بیمار ہیں، اللہ پاک ان کی عمر صحت میں برکت فرمائے۔ وہ یہاں ایک جملہ لکھواتے تھے طلبہ کو فارسی کا، دروغ راہ فروغ نباشت، جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، دروغ راہ فروغ نباشت، جو چیز جھوٹ ہوتی ہے نا وہ آگے بڑھ نہیں سکتی، اس کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر یہ شخص بالفرض تمہاری سوچ کے مطابق اگر جھوٹ بول رہا ہوتا، اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہی نہیں، کام آگے نہیں بڑھتا، دعوت آگے نہیں جاتی، محنت آگے نہیں بڑھتی۔ باوجود مشکل حالات کے سلسلے کا آگے چلنا دلیل ہے کہ یہ کام برحق ہے، یہ بات حق ہے۔ اور نہ جو چیز جھوٹ ہوتی ہے وہ اپنی موت آپ ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کی حیات میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام سے ملاقات بھی کی مدینہ منورہ کے۔ پہلے یہ بات آ چکی ہے، بہت متکبر انسان تھا، مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب یہ قبیلہ حضور کی خدمت میں آیا، باقی سب لوگ اندر آئے، یہ باہر بیٹھا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ سب آ گئے؟ کہا ایک شخص ہے وہ باہر سواریوں کے پاس، وہ نہیں آ رہا۔ آپ باہر تشریف لے گئے، اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان گئے کہ یہ شخص صحیح ارادے نہیں رکھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا تم مجھے اللہ کا آخری نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے مانتے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا تقسیم کر لیتے ہیں، شہروں کے نبی آپ بن جائیں، گاؤں دیہات کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ اتنا بدترین انسان۔ تو اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، نقب لگائی، کہتے ہیں اس کے پاس اس کے قبیلے کے لوگ لے گئے ایک بچے کو جس کی ایک آنکھ میں بینائی تھی، ایک آنکھ صحیح تھی، ایک آنکھ میں بینائی نہیں تھی، اعمیٰ تھا، ایک آنکھ سے اندھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی، اور جو سچے نبی ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خیر ہو جاتی ہے، آپ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ایک آنکھ صحیح ہے، ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے، تو شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، دعا فرما دے کہ یہ صحیح ہو جائے۔ کیا صحیح ہو جائے؟ جو دوسری آنکھ ہے نا خراب والی، وہ صحیح ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ باطل ہے، غلط ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے جب اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو جو آنکھ صحیح تھی اس کی بھی بینائی گئی، منحوس تھا نا، محروم تھا، جھوٹ تھا، خیر تھی نہیں، تو وہ بچہ دوسری آنکھ کی بینائی سے بھی محروم ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کی حیات میں، حضور سے ملا نہیں، اسود عنسی ہے، اسود عنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو جس علاقے میں تھا اس میں پانی کا ایک کنواں تھا، وہ خشک ہونے لگا، تو لوگ آئے،
اور اس کے پاس کچھ پانی کا حصہ لے کر اور اس سے کہا کہ آپ دم کر دیں تاکہ ہم اس کو پانی میں ڈال دیں، کنویں میں، بئر میں ڈال دیں تاکہ اس سے پانی نکل آئے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مرتبہ پانی کے آپ کے انگلیوں مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹے تھے، اور کتنی برکت ہوئی ہر چیز کے اندر۔ آپ سچے نبی ہیں تو آپ بھی، اس نے وہ پانی لیا اور اس میں اپنا لعاب ڈالا اور کہا جا کے یہ اس گاؤں کے کنویں میں یہ ڈال دو تو وہ پانی آگے آ جائے گا، اوپر آ جائے گا۔ ظاہر سی بات یہ تو کذب تھا، جھوٹ تھا، غلط تھا۔ تو لوگ جب لے گئے وہ کنویں میں ڈالا تو کچھ پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا، ختم، محروم۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ پاک باطل کو مٹاتے ہیں۔ غلط چیز کی زندگی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتی۔ اور ہمارے زمانے میں ایک شخص نے آخری نبی ہونے کا دعوی، حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ آپ جانتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے، اور اس نے درجتاً ایک چیز کا دعویٰ کیا۔ پہلے اپنے صالح نیک ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا کہ میں ہوں۔ اور اس کی کہانیاں اور اوٹ پٹانگ واقعات تو بہت زیادہ ہے جو کچھ وہ کرتا تھا۔ تو اس کا ایک بڑا خاص مرید تھا مرزا غلام قادیانی کا، اور اس کا نام بھی لکھا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ لدھیانوی۔ لدھیانہ ہندوستان میں جگہ ہے، عبداللہ لدھیانوی اس کا نام تھا۔ اس کو بڑی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے، عبداللہ لدھیانوی کو۔ اس کی بیوی امید سے ہوئی، خوشی کا موقع بنا، تو یہ شخص مرزا غلام کے پاس آیا، قادیانی کے پاس، اور اس سے کہا کہ مرزا صاحب کیا ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا، خوش ہو گیا۔ اللہ کی شان، جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب بڑا غصہ آیا ہے اس کو، مرزا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تو کہا بیٹا ہوگا، تو بیٹی ہو گئی۔ کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی بار ہوگا، ہوگا ابھی کا تو نہیں کہا تھا میں نے، لیکن ہوگا۔ کہا چلیں ٹھیک۔ 1 سال گزرا، اللہ نے پھر خوشی کی ترتیب بنا دی۔ اب پھر عبداللہ لدھیانوی آیا مرزا صاحب کی خدمت میں اور کہا کہ اب دوبارہ ہے، کیا ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا ہوگا۔ کہا اسی بار ہوگا۔ اب تو پہلے ڈر چکا تھا نا کہ تو بات سے پیچھے ہٹتا ہے۔ کہا اسی بار ہوگا۔ اس نے کہا ہاں اسی بار ہوگا، یہ جو ابھی حمل ہے یہ جب پیدا ہوگا تو اسی میں بیٹا آ جائے گا، آپ دیکھ لیں۔ اگلی دفعہ جب وقت آیا اور حمل ہوا تو کیا ہوا؟ جی نہیں، عبداللہ لدھیانوی کی بیوی اس میں مر گئی نہ بیٹا نہ بیٹی، بیوی سے بھی ہاتھ دھو لیا اس نے، ختم۔ جو چیز باطل ہے اللہ پاک اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر کے دکھاتے ہیں، اور جو خیر کی باتیں ہیں، جو خیر ہے، جو حق ہے، جو ہدایت ہے، جو واقعی وصول اللہ کا ذریعہ ہے، اس کو باوجود پریشانی کے، تکلیف کے، آزمائش کے، رکاوٹوں کے بالآخر قبولیت ملتی۔ دین کی جو محنت ہے، دین کی جو دعوت ہے، آج یہ خوبصورت مہمان ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت دور سے آئے ہیں دوست، یہ ملک شام کے مہمان ہیں، سیریا کے ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی نسبت ہے دوستوں، ہم وہ جگہ دیکھ کر آئے ہیں، جامع مسجد اموی فی دمشق، ينزل علیہ عیسی ابن مریم یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے وہ زمانہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں وہ مینار ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، یہ وہاں کے لوگ ہیں،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک میدان محشر قائم فرمائیں گے تو ملک شام میں فرمائیں گے، قیامت کا میدان لگے گا۔ یہ اتنی قربانیاں برداشت کر کے، اتنے ظلم کے سال گزار کے، یہ کس فکر کے ساتھ دنیا میں گھوم رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کے سامنے؟ کون سی دنیا ہے؟ کون سے دنیا کے اسباب بڑھانے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دین کا درد سینے کے اندر ہے کہ وہ لے کر کے جانا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں حق اور ہدایت کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ باطل کے فتنے، باطل کی تدبیریں، باطل کا مکر و فریب اتنے جال بن چکا ہے، اتنی مصیبتیں بن چکی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ دوست، ماحول کے ساتھ جڑیں، نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں، اہل حق علماء کے ساتھ جڑیں، اہل دعوت کے ساتھ جڑیں، اہل ذکر کے ساتھ جڑیں، قرآن سیکھنے والوں کے ساتھ جڑیں، حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ جڑیں۔ فتنوں کے اس دور میں بچنے کا یہی واحد حل ہے۔ تو یہ مہمان ہے دوستو، یہ تو کل چلے جائیں گے، لیکن ساتھی ان کے ساتھ ضرور ملیں، ان کے ساتھ جڑیں۔ ایک رات ہماری مسجد میں ہے ابھی، ان کا اکرام کریں، ان کی برکتیں لیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک ہم سب کو قیامت میں اسی طرح محبتوں سے جمع فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔